اور میرے سنی جنتی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اہل قدیم کے دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے قبل آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام پیش کریں، باوز بلند درود پاک کا ورد کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے حضور قائد اہل سنت کی زندگی کے روشن ترین پہلو کو سماعت کیا۔ یقیناً حضور قائد اہل سنت کی ذات بے مثل و بے مثال تھی۔ ان کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری طاقتیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد، رضائے مولا کے حصول اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ بے شک مجھ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو کتابوں میں مقید رکھنے کے بجائے اسے معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات میں آفاقیت ہے، وہ ہر دور کی ضرورت ہے، ہر مسئلے کے لیے کافی ہے۔ ان کی تعلیمات میں ان کے عہد کے ساتھ مستقبل کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بندی ہے۔ امام احمد رضا کی آفاقی سوچ نے ہمارے سامنے وہ لکیریں کھینچ دی ہے کہ جن کے ذریعے اچھائی اور برائی کی پرکھ کے ساتھ ہم صحیح اور غلط فیصلے میں تمیز پیدا کر سکتے ہیں۔ مذہب سے لے کر کے معاملات اور سماجی مسائل سے لے کر کے سیاسی الجھنوں تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی واضح تعلیمات اور اس کی روشن تعبیرات امام احمد رضا کی تحریروں میں نہ ہوں۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ماضی قریب کے حالات کو آپ پڑھیں۔ ماضی قریب میں اس ملک عزیز میں جس طرح کے حالات رونما ہوئے اور آج جس خون چکا ماحول میں ہم جی رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حالات میں سدھار کے بجائے بگاڑ ہو ضبط ہے، الجھنیں بڑی ہیں، مسائل بڑھے ہیں، کہیں سے کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں آ رہی ہے۔ مگر المیہ اس بات کا ہے کہ امام احمد رضا کی واضح تعلیمات رکھنے کے باوجود ہم بھی اسی دھارے میں بہتے چلے جا رہے ہیں جدھر دشمن ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ ہم اگر امام احمد رضا کی تعلیمات کو جھانک کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ ایسے حالات میں اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے کون سی رہنمائی فرمائی ہے، تو یقیناً ہم محسوس کریں گے کہ ان حالات میں امام احمد رضا کی کارکردگی، ان کا نقش قدم اور ان کے فتاوے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور کافی ہے۔ انگریزوں کے دور میں
اس ملک میں کئی طرح کے مسائل تھے. ختم نبوت کے منکرین کا فرقہ سر اٹھا چکا تھا. عظمت رسالت کے خلاف مورچہ کھول دیا گیا تھا. تقلید کے خلاف سیاسی گلیاروں نے جو ہے الگ انہوں نے شور مچا رکھا تھا. اس سنگین صورتحال کے ساتھ امام احمد رضا کی اپنی علمی مصروفیات تھی. فتاوی نویسی، بیت و ارادت، رشد و ہدایت اور ان تمام کاموں کے لیے مختلف مقامات کا سفر. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس ماحول میں امام احمد رضا جی رہے تھے. بلکہ امت مسلمہ کی جلا اور خوشنودی کے لیے اور اخروی کامیابی کی جنگ لڑ رہے تھے. مگر حالات کا تجزیہ کرنے والے افراد اور رضویات پر گہری نگاہ رکھنے والے آپ محققین سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام کاموں کو امام احمد رضا نے کہیں مجددانہ، کہیں فقیہانہ، کہیں قائدانہ اور کہیں مرشدانہ انداز میں کس طرح کر کے دکھایا اور اپنی ذمہ داریاں اس طرح نبھائی کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اس کا جواب ملنا مشکل ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کے مخالفین نہیں تھے. ہر زمانے میں کام کرنے والے کے مخالف رہے ہیں. آپ قائد اہل سنت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. جتنے فتنے اٹھے ان فتنوں کا تعاقب کیا. اور ایسا مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت کے تعاقب کے لیے علامہ سید محمد حسینی میاں کا انتخاب فرمایا. زندہ باد زندہ باد، واہ واہ. ہر زمانے میں کام کرنے والے کے مخالف ہوا کرتے ہیں. اور امام احمد رضا سے بڑا اور زیادہ کام کرنے والا کون تھا؟ اس لیے انہوں نے جتنے محاذ پر کام کیا ہے اتنے ہی ان کے مخالف بھی ہوئے ہیں. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے مخالفین کا بھی اپنا اپنا الگ محاذ تھا جہاں سے وہ امام احمد رضا پر حملے کیا کرتے تھے. مگر کمال ہے امام احمد رضا کی غیرت اسلامی، حمیت دینی اور ان کے جذبہ و حوصلے کا کہ آپ نے کسی محاذ پر کسی کو مقابلے پہ ٹھہرنے ہی نہیں دیا، بلکہ کل کے رضا ہے خنجرے آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نصر کرے. اور رضا کے سامنے کی تاب کس میں فلک بارود پہ تیرا دل ہے یا غوث کہتے ہوئے سب سے مقابلہ کیا. اور پیرانے پیر کی بارگاہ میں تو قوت دے، میں تنہا کام میں سیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث کا استغاثہ پیش کرتے ہوئے سب کا ناطقہ بن کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاسبان مسلک اعلی حضرت، عرص حضور قائد اہل سنت، زندہ باد. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ان کی اوقات بتاتے ہوئے حق کو آفتاب کی طرح روشن کر دیا. نہ تنہائی کا گلہ، نہ مخالف حکومت کا خوف، نہ عزت و ناموس پر کسی کے حملے کی پرواہ. اہل دل اور اہل حق کیسے ہوتے ہیں یہ امام احمد رضا نے ثابت کر کے دکھا دیا. اور ان کی یہی مجاہدانہ کارکردگی اور دینی غیرت و حمیت ہی تھی کہ جس کی بنیاد پر دنیا ان سے منسوب ہوتی چلی گئی. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگنے لگا اور چاروں طرف ان کے نام کی دھوم سنائی دینے لگی. اسی لیے حضور قائد اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو کتابوں میں مقید رکھنے کے بجائے اسے معاشرے کا حصہ بنایا جائے. بچے، جوان، بوڑھے سب کی ذمہ داری بتائی جائے. سماج کو اسلامی خوشبوؤں میں بسانے کی پہم کوشش کی جائے. امام احمد رضا کی تعلیمات کے چند روشن پہلو ایسے ہیں جو آج خصوصی طور پر ہماری توجہ کے قابل ہیں. اگر آپ اس کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں گے تو ملک سے لے کر کے مذہب تک ہماری زندگی کے تابناک پہلو روشن ہو جائیں گے. اور آج جو شرمندگی کے ساتھ جینے کا ماحول بنا ہوا ہے ہم اس سے نکل کر کے باہر آ جائیں گے. تعلیمات رضا تو ایک گلستہ ہے. آپ اس کے چند پھول کی خوشبو سے مشام جاں کو معطر کریں اور اسے تحریک کی شکل کیسے دیں، اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. میرے عزیزو، آج ہندوستان
منافرت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ آذان، نماز، طلاق، اسلامی آئین اور آئین کے ذریعے ملی ہوئی مذہبی آزادی سب پہ حکومت کی نظر تیچھی ہے۔ ایسے میں ہمیں یاد آتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایسے میں ہمیں یاد آتا ہے اعلیٰ حضرت کا کردار، ان کی تعلیمات یاد آتی ہے۔ آپ نے تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آپ اعلیٰ حضرت کی ہسٹری پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے دور میں بھی اپنوں کی نہیں بلکہ غیروں کی حکومت تھی۔ ان کے دور میں بھی اس طرح کے مسائل ہندوستان کے شہریوں سے لے کر کے مذہبی معاملات تک میں ہو رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت خاموش نہیں رہے۔ حجت الاسلام نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، مفتی اعظم نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دے کر کے اپنا منصبی فریضہ ادا کیا ہے، مگر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ موت کا خوف، جینے کی تمنا، نظر بندی یا سلاخوں کے پیچھے جانے کا ڈر۔ ارے قائد اہل سنت کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، نہ جانے کتنے فتنے آئے۔ اگر کچہری جانا پڑا یا تھانے جانا پڑا تو وہاں بھی جا کر کے اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے انہوں نے جد و جہد کیا۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد کریں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی اپنوں کی نہیں غیروں کی حکومت تھی۔ اس طرح کے مسائل ہندوستان کے شہریوں سے لے کر کے مذہبی معاملات تک میں ہو رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت خاموش نہیں رہے۔ ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ جو ہمارے اسلاف اکرام کے اندر موجود تھی؟ کیا وہ حق بولنے سے چوکے؟ کیا اظہار حق میں انہوں نے کوئی کوتاہی برتی؟ ہرگز نہیں۔ ارے ان حضرات اور ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ آئینے جبا مردہ حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باکی۔ تعلیمات رضا کا یہی پہلو آج ہماری ضرورت ہے۔ علم، عمل، اخلاص، خشیت، للہیت، خشوع، خضوع، وقت کی قدر و قیمت، آخرت کا تصور، عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ، یہ سارے کے سارے جلوے امام احمد رضا کی تحریروں میں موجود ہے۔ اگر کمی ہے تو ہماری سوچ میں کمی ہے، کوتاہی ہے تو ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، لرزش ہے تو ہمارے حوصلوں میں لرزش ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اٹھیے، اس عرص حسینی سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ جس طریقے سے قائد اہل سنت پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر کے عوام اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے رہے، اس عرص حسینی سے جو علماء اکرام مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں جو پیغامات نشر کرے اسے نہ صرف سننے تک محدود کرے بلکہ عملی دنیا میں قدم رکھ کر کے خود بھی عمل کرے اور اس کی روشنی میں اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرے۔ اٹھیے، پرکھوں کی وراثت کو سنبھالیے، قوم کی قیادت کیجیے، انہیں تعلیمات رضا سے آشنا کیجیے، بہت اچھا پیغام ہے، اور ہندوستان کو جنت نظیر بنانے کے لیے امام احمد رضا کی تعلیمات اور ان کے کردار سے روشنی اور رنگ و روغن حاصل کیجیے۔ حضور قائد اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو لیکن فخر اس بات پہ کرنا کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، زندہ باد، زندہ باد۔ فخر اس بات پر کرنا کہ ہم غریب نواز والے ہیں، فخر اس بات پر کرنا کہ ہم غوث آدم والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جو چاہے بازار سے لے آئے اور جب چاہے اسے توڑ دے۔ مسلک اعلیٰ حضرت احکام الہی اور فرامین مصطفیٰ کے مجموعے کا نام ہے۔ میرے مرشد کریم حضور امین شریعت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے مرشد کریم حضور امین شریعت یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ جس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات کی جا رہی ہے اس پلیٹ فارم کا نام ہے مسلک اعلیٰ۔ زندہ باد۔
نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم کھڑے ہو کے استقبال کریں نبی سرکار قائد اہل سنت شہزادہ طاہر ملت حضور حسنین میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نبی قائد اہل سنت۔ یہ گاڑی ہے 4298، اس نمبر کی جو گاڑی روڈ پر کھڑی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹا لیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سوئفٹ ڈیزائر ہے 4298۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور امین شریعت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جس لڑی میں پیرونے کی بات کہی جا رہی ہے اس لڑی کا نام ہے مسلک اعلی حضرت۔ جس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس پلیٹ فارم کا نام ہے مسلک اعلی حضرت۔ اور اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ حضور امین شریعت جانتے تھے کہ مسلک اعلی حضرت میں صدیق اکبر کی صداقت بھی ہے، فاروق اعظم کی عدالت بھی ہے، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہے، کہ مولا کائنات کی شجاعت بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا ایثار بھی ہے، تو امام حسین کی قربانی بھی ہے، حضرت خالد بن ولید کے تلوار کی کاٹ بھی ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح کا تدبر بھی ہے، امام ربانی کی بے باک تعلیمات بھی ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا محققانہ طریقہ استدلال بھی ہے، غوث اعظم کی کرامت بھی ہے، تو غریب نواز کا تصوف بھی ہے۔ زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار تو شہرے ہیں چاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میرے سرکاروں کے۔ زندہ باد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں آپ متحد ہو جائیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے اب اہل سنت کی خانقاہوں میں پاؤ پسار رہے ہیں، بالخصوص رافضیت کا فتنہ اہل سنت خانقاہوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پاؤ پسار رہا ہے۔ خلافت کی تقسیمیں کی جا رہی ہے، پڑوسی ملک سے وہ فتنہ چل کر کے ہندوستان میں آیا، اور ہندوستان میں اب اہل سنت کی بعض خانقاہوں کے پیران اعظام اور نام نہاد مولائی طرح طرح کے فتنے برپا کر کے اہل سنت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ولایت میں مولا علی پہلے ہیں اور خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اس میں اس نے خلافت کی تقسیم کی، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اس نے خلافت کی تقسیم کی، آقا کریم علیہ السلام کی وراثت کی تقسیم کی، خلافت باطنی کی روحانی وراثت، خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت، اور خلافت دینی کی عمومی وراثت، یعنی خلافت باطنی کی روحانی وراثت اہل بیت اطہار کی نفوس طیبہ کو عطا ہوئی، خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ کو عطا ہوئی، اور خلافت دینی کی عمومی وراثت بقیہ صحابہ اور تابعین کو عطا ہوئی۔ اور پھر اس نے ان تینوں خلافتوں کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے پھر اس کی تعریف بیان کی ہے، اور تعریف بیان کر کے اس نے یہ لکھا ہے کہ پہلی قسم خلافت ولایت قرار پائی، دوسری قسم خلافت سلطنت قرار پائی، اور تیسری قسم خلافت ہدایت قرار پائی۔ میرے عزیزو، اس پوری تقسیم کے بعد اس کتاب کے مقدمے میں اس نے یہ باتیں بیان کی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ اہل سنت کو جو ہے خلافت کی تقسیم کر کے اہل سنت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پہلی قسم خلافت ولایت کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کا حصہ نہیں ملا، وہ ظاہری اور سیاسی اعتبار سے خلیفہ نامزد کیے گئے، ورنہ روحانی اعتبار سے خلیفہ بلا فخر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے شیعیت اور کس کا نام ہے؟ شیعیت کس کا نام ہے؟ اور رافضیوں کا بھی اس کے سوا کیا کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غاصبانہ تھی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔
اصل مستحق تو مولا علی تھے۔ میرے عزیزو، یہ فتنہ اس نے کھڑا کیا، اس سے پہلے کسی نے ایسی تقسیم نہیں کی ہے، اور اب روئے شرع یہ تقسیم درست بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سادات اکرام کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور بزرگوں کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مقامات ولایت میں ابو بکر سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مقامات ولایت میں ابو بکر سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ ان کا مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ ان کا مقام نبوت سے نیچے اور صدیقیت سے اوپر ہے۔ ہر دور میں غوث ایک ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور چاروں خلیفہ اپنے اپنے وقت کے غوث تھے۔ بے شک حق ہے۔ حضرت امام زرقانی کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ قطب تمام مقامات ولایت کا جامع اور مدار اور اپنے وقت کا تمام اولیاء کا سردار ہوا کرتا ہے، اور پہلے قطب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی فرماتے ہیں کہ ابو بکر افضل الاولیاء ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، اور جو مولا علی کو ابو بکر و عمر سے بہتر بتائے تو وہ رافضی ہے، رافضی۔ بہت سارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان باتوں کو لکھا ہے، لیکن آج اہل سنت میں انتشار برپا کیا جا رہا ہے۔ حب علی کی آڑ لے کر کے، محبت مولا کائنات کی آڑ لے کر کے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب اور فلاح یافتہ ہیں۔ اللہ نے بہت سارے مقام پر صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو بتائیے کہ جس طریقے سے یہ تمام آیات کریمہ ہر صحابی رسول کے لیے ثابت ہے تو کیا حضرت امیر معاویہ کے لیے ثابت نہیں ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہا! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، میرے آقا نے تو صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائی۔ فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، او كما قال۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے یا گالیاں دے تو اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا فرمائی ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے بچا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے آقا نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، اور آج ہماری زبانیں اتنی بے لگام ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید نعمان میاں صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، پاسبان مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور قائد اہل سنت، شہزادہ حضور قائد اہل سنت، عرس حضور قائد اہل سنت۔
وقت کافی ہو چکا ہے، یہاں علماء کی جماعت موجود ہے، ان کی زبانی بھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے۔ بس میں یہی عرض کروں گا کہ جس طریقے سے حضور قائد اہل سنت نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار کر کے لوگوں کو جو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طریقے سے میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں زندگی گزاری ہے، تو ان کی روح اسی وقت خوش ہوگی کہ ان کے ماننے والے، ان کے مریدین، معتقدین اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت دین حق ہے، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا، کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سمت ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یاد رکھیں وہی صراط مستقیم ہے، اسی راہ پر چلنا ہے اور اسی راہ کا مسافر بن کر کے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی راہ پر چلائے، ہماری نسلوں کو اسی راہ پر گامزن رکھے، اور اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ شہزادگان قائد اہل سنت کا سایہ اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے۔ اللہ ان کی عمر میں جو ہے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جسموں میں طاقت و قوت عطا فرمائے۔ مخدومہ اہل سنت زوجہ حضور قائد اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔